بھی نہیں کر رہا تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی، خون میں لت پت، بیڈ پہ بھی کپڑوں پہ بھی سب مجھے خون لگا ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، جاتے ہی مجھے آکسیجن لگائی ہے اور میں بے ہوش ہوں۔ نادرا کے دفتر میں یہ جو قاصد نیب قاصد ہوتا ہے نا، اس کی نوکری۔ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ 3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ایسے میں پریشان، بس تکلیف میں تھا، تو میں کھا لوں یہ مجھے درد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وہ آگے سے ڈاکٹر تھے جو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے کہ خاموش ہو جا، آواز نہ تیری نکلے، آواز نہ نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا۔ میرے ساتھ پاکستانی ایک بھائی موجود ہے جنہوں نے اپنے دوست پر اعتبار کیا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ لے کر گئے اسلام آباد اور ان کا جو گردہ ہے وہ نکالا۔ کیا بہانہ کیا؟ کس طرح وہ یہاں سے لے کر گئے؟ کیا سفر تھا؟ کیوں انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ جانیں گے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جن کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ محمد عرفان۔ عرفان بھائی، ہمیں بتائے کہ آپ نے اپنے دوست پر اعتبار کیا اور اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کو آج ہمیں بتائیے گا۔ جی وہ میرا دوست تھا، 22 سال سے جو ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ مجھے اس پہ اعتبار اتنا تھا کہ ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس نے مجھے نوکری کے بارے میں بولا، اس نے بولا گورنمنٹ کی جاب ہے، میرا عزیز ہے جو مجھے جو نوکری لگوا دے گا آپ کو بھی۔ ٹھیک ہے، یہ کس جو چیز کی نوکری تھی؟ نادرا کے دفتر میں یہ جو قاصد نیب قاصد ہوتا ہے نا، اس کی نوکری۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کام ہو جائے تو اس سے نوکری سے زیادہ، اور گورنمنٹ کی جاب ہے، اس سے زیادہ کیا بہتر ہے۔ چلو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مزدوری کرتے ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے، تو آسانی ہو جائے گی۔ تو اس پہ یہ ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ تو اس نے بولا کہ وہ اسلام آباد جانا پڑے گا، 2-3 ادھر ٹیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی میڈیکل ہوں گے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بعد میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو وہ ادھر ہمیں لے کے گیا جب، تو ادھر بلڈ لیا انہوں نے، ایک دفعہ گئے ہیں، پھر دوسری دفعہ بھی بلڈ ہی لیا بس، ٹھیک ہے۔ تو جب تیسری دفعہ گئے ہیں تو ادھر سے ہم گئے ہیں لاہور کی طرف، اڈا پلاٹ ہے ادھر، ہم کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں۔ تو میں ہوں اور میرا دوست ہے وہ، اور اس کا وہ عزیز ہے، رشتہ دار جو ہے، وہ ہمیں ادھر کھانا کھانے کے لیے لے کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھاتے ہوئے اس نے اچانک سے بولا کہ ابھی کال آئی ہے تو اسلام آباد جانا ہوگا ابھی، اسی وقت جو ہے۔ تو کیونکہ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں، 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ جب وہ آواز دیں گے تو پھر جائیں گے، تو ابھی موقع ہے جو ابھی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر جانا ضروری ہے، کام ہو جائے گا تو چلے جاتے ہیں۔ تو ادھر ہم گئے ہیں اسلام آباد، گاڑی یا کار میں اس نے بٹھایا مجھے، تو اس نے بولا 1-2 ساتھی اور ہے وہ بھی رستے سے ملیں گے، تو ان کو بھی لے کے جانا۔ ادھر گئے ہم، انہوں نے ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، جاتے ہی مجھے آکسیجن لگائی ہے اور میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ آکسیجن کس لیے آپ سے ٹیسٹ کے لیے آئے تھے؟ جی انہوں نے یہی بولا کہ اپنا یہ ٹیسٹ کرنے ہیں ہم نے، تو مجھے تو یہ نہ انہوں نے بتایا نہ کچھ، بیڈ پہ لٹایا، بیڈ پہ لٹاتے ہی انہوں نے اچانک سے وہ اپنا کیا نام ہے آکسیجن لگا دی، مشین لگائی جی۔ تو وہ لگاتے ہی جو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تو بے ہوش ہو گیا ہوں۔ تو اس کے بعد مجھے تیسرے دن جا کے ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسے میں مطلب تکلیف میں تھا، مجھے آپریشن ہوا پڑا تھا، تو خون میں ایسے لت پت پڑا ہوا تھا۔ میں پہ لیٹ گئے، آپ نے ان سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا؟ جی مجھے انہوں نے اتنا موقع ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بولا کہ ادھر آ کے بیڈ پہ لیٹ جاؤ، تو بیڈ پہ جیسے ہی میں لیٹا ہوں تو انہوں نے مجھے وہ آکسیجن لگا دی ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ بھی لگا ہو، جیسے سانس میں نے اندر کی طرف گیا تو ایسے ہی میں بے ہوش ہو گیا ہوں ادھر۔ اچھا، آپ کو پھر کب پتہ چلا؟ کتنے دن بعد ہوش آئی آپ کو؟ جی مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ 3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ایسے میں پریشان، بس تکلیف میں تھا۔ تو ادھر سے تو مجھے بالکل میرا جسم حرکت بھی نہیں کر رہا تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی، خون میں لت پت، بیڈ پہ بھی کپڑوں پہ بھی سب مجھے خون لگا ہوا تھا۔ جب پتہ چلا کہ کس چیز کا انہوں نے کوئی آپریشن کیا تھا، کس چیز کا کیا تھا؟ جی میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا، پہلے تو میں ایسے رونے لگ گیا، تو اپنا تکلیف اتنی زیادہ تھی، برداشت میں نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو بہت منتیں کی کہ ادھر کوئی چیز مجھے لگا دو، کوئی انجیکشن لگا دو، کوئی میڈیسن مجھے دے دو، میں کھا لوں، یہ مجھے درد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وہ آگے سے ڈاکٹر تھے جو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے کہ خاموش ہو جا، آواز نہ تیری نکلے، آواز نہ نکلے۔
काफ़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, फिर मैं 24 घंटे के लिए बेहोश हो गया हूँ। तो फिर जब दोबारा मुझे होश आया, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ, ये किस चीज़ का ऑपरेशन किया आपने मेरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है ना आपके मैदे में कोई मसला था, तो इसलिए आपका ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने कहा आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं और मेरा ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, फिर हॉस्पिटल का कुछ पता हो कहाँ पे था ये इस्लामाबाद में? वो इस्लामाबाद में था, बस ये मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी में गए थे, लोकल तो गया नहीं कि जो स्टाफ का पता हो। ठीक है, तो बस फिर वो उधर से उन्होंने 6-7 दिन, तकरीबन 7 दिन या 8 दिन उन्होंने रखा, फिर वो मुझे उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है, फिर इधर आया हूँ। इधर आके जो दोस्त था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये तुमने मुझे कैसा दर्द दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो आगे से हंसने लग गया, उसने बोला कुछ भी नहीं हुआ तुझे, तू 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हमारा बस 2-4 दिन तक, हो सके 1 तारीख तक जो हमारा नोटिस आ जाएगा, तो तुम्हें जो है ना नौकरी पे भेज दूंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। नौकरी पे नहीं, अल्लाह के पास भेज दूंगा। जी, अल्लाह के पास। उन्होंने तो मारने के लिए मुझे जो है ना वो पक्का काम कर दिया। आपको कैसे पता चला कि गुर्दा निकला हुआ है मेरा? वो इधर मेरा एक दोस्त था, मैंने उसका ऐसे जब हाथ लगा, दर्द हुआ, उसने बोला क्या हुआ, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो मैंने ना नौकरी लगना है। तो जब मैंने उसको दिखाया, उसने देखते ही बोला कि तेरा तो गुर्दा निकला हुआ है। फिर मैंने 2-3 और दोस्त थे, उनको दिखाया, फिर एक डॉक्टर था, उसको चेकअप करवाया, तो उसने बोला देखते ही कि तुम्हारा गुर्दा निकला हुआ है। तो फिर मैंने जो है ना उसके खिलाफ FIR कटवा के उसको गिरफ्तार करवाया। अब वो मुलजिम पकड़े गए हैं या वो फरार हो गए? 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, 2 फरार हो गए हैं। 2 नहीं अभी तक पकड़े गए, 2 पकड़े गए हैं, अल्ताफ शाह और हसनैन शाह। जो उनका अजीज़ है, जो गाड़ी का ड्राइवर था, लेके जाता था, वो अभी तक दोनों जो है नहीं पकड़े गए, वो फरार हो गए। सर, हमारे आला अफसरान भी देख रहे हैं, कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं उनसे? जी, मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे जो गिरोह होते हैं ना, उनको जल्द से जल्द जितना भी हो सके ज़िंदगी, जो दूसरे मेरे भाई हैं जो एतमाद करते हैं, ठीक है, जो इन पे भरोसा करते हैं, दोस्तियों पे भरोसा करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बचाने। मेरा तो चलो जो होना था ठीक है, वो अल्लाह को मंजूर यही था, तो मेरी वजह से शायद कितने लोगों की ज़िंदगी बचें। उनसे यही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है, तो और जो अब वज़ीर आला पंजाब है, उनसे अपील करता हूँ कि जो है ना मेरे बारे में भी अपना वो ख्याल करें, सोचें, इंसाफ चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे इंसाफ मिले और उनको जो है ना वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी जो दोस्त है जो गलत सोच रखने वाले हैं, दोस्ती पे दब्बा लगाने वाले हैं, उनको एहसास हो इस चीज़ का कि जो है ना इसका बाद में अंजाम क्या होगा।